हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ आपको भोपाल की अजीम व शान तीसरी नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवाने के लिए बाग़ निशात अफ़ज़ा में देख सकते हैं आप। हालांकि इस वक्त माशाअल्लाह बारिश शुरू हो गई है, फुहार हो रही है। हालांकि मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ अदा की यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद में, जो कि माशाअल्लाह नवाब शाहजहाँ बेगम को ही डेडिकेटेड हैं। और आप देख सकते हैं बाग़ निशात अफ़ज़ा के अंदर नवाब शाहजहाँ बेगम साहिबा के इस मज़ार अक़दस का अफसोस ख़ूबसूरत तो कह सकता हूँ, लेकिन अफसोस के बहुत ही बदहाल नज़ारा। ये नवाब शाहजहाँ बेगम के मक़बरे अज़ीम के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा है और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ। ये काफ़ी बड़े दायरे के अंदर बना हुआ है। ये देखिए इसका अहाता मक़बरे का। लेकिन अफसोस कि जस्ट पीछे आपको ये जो चबूतरा दिख रहा है, इस पर कभी किसी ज़माने के अंदर बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर का तराशा हुआ मक़बरा बना हुआ था। बिल्कुल वैसा ही मक़बरा जैसा कि इनके दूसरे शौहर नवाब सिद्दीक़ हसन साहब का भोपाल टाकिस चौराहे के ऊपर बना हुआ है। लेकिन बदहाली की वजह से, इंतज़ामिया नहीं होने की वजह से, यहाँ पर देख रेख नहीं होने की वजह से जो चोर उचक्के बदमाश किस्म के कह सकते हैं लोग थे, वो इस खूबसूरत मक़बरे का खूबसूरत संग मरमर पूरा उखाड़ के ले गए। देख सकते हैं अब सिर्फ ये चबूतरा बचा है और उस चबूतरे के ऊपर नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर की क़ब्र मुबारक। मैं आपको क़ब्र नज़दीक से ज़ियारत करवा रहा हूँ नवाब शाहजहाँ बेगम की। देखिए आप, माशाअल्लाह बारिश शुरू हो गई है, फुहार आ रही है। मेरे चेहरे पे आपको फुहार दिख रही होगी। देखें आप इन सीढ़ियों से, देखिए आप, मैं आपको क़ब्र की ज़ियारत करवाने ले जा रहा हूँ। और मैं सबसे पहले सलाम अर्ज़ करूँगा नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर को। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और अदबाना मैंने यहाँ पर अपनी चप्पलें उतार दी हैं, देख सकते हैं आप। अदबाना मैंने अपनी चप्पल को यहाँ उतारूँगा। अब यहाँ से मैं आ रहा हूँ क़ब्र के नज़दीक। तो देखिए सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, माशाअल्लाह यहाँ पे काफ़ी सब्ज़ा है, काफ़ी हरियाली है। और ये जो आप क़ब्र के आसपास सादे पत्थर देख रहे हैं, ये सादे पत्थर बाद में लगाए गए हैं। हालांकि ये क़ब्र जो थी माशाअल्लाह थी। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हुदूद। इस हुदूद के ऊपर ये जो आप हुदूद देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा संगमरमर का खूबसूरत जंगला बना हुआ था। देखें आप, खूबसूरत। अफसोस कि आज ये सिर्फ एक प्लेटफार्म बचा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत का बेहतरीन नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नवाब शाहजहाँ बेगम का जहाँ पे सरहाना है, देखिए आप, जहाँ आपका सरहाना है वहाँ कुदरती आपकी क़ब्र मुबारक को साया देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस शीशम के दरख्त को उगा दिया है। देखिए आप, जिस टाइम के मैं सालों पहले जब मैं छोटा था, बच्चा था, जब मैं नवाब शाहजहाँ बेगम की क़ब्र को तलाश करता हुआ यहाँ पे आया था, तो उस वक्त ये दरख्त छोटा था। उस वक्त भी ये दरख्त पूरी क़ब्र को साया किए हुए था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दरख्त काफ़ी बड़ा हो गया। देख सकते हैं आप शीशम का दरख्त। ये एक अल्लाह का मौजज़ा है अपने नेक बंदों के लिए कि उनको मरने के बाद भी उनकी शहाना बेनियाज़ी इज़्ज़त और अज़मत को बरकरार रखता है। देखिए आप नवाब शाहजहाँ बेगम की क़ब्र मुबारक का नज़ारा और इस शीशम के पेड़ को, जो कि नवाब शाहजहाँ बेगम की क़ब्र मुबारक को साया किए हुए देख सकते हैं। सामीन, नाज़रीन हज़रात, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, जो कोटा स्टोन लगा हुआ है, ये कोटा स्टोन बाद में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ का जो संगमरमर का खूबसूरत जंगला था, आसपास जो जाली थी वो पूरी की पूरी जाली बदतमीज़, बेहुदा, गुस्ताख किस्म के लोग, चोर चंडाल, पूरी वो जालियाँ उखाड़ के ले गए, पूरा वो संगमरमर उखाड़ के ले गए। तो सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस जगह पे बाग़ निशात अफ़ज़ा के अंदर ये मक़बरा वाक़ है, ये नवाब शाहजहाँ बेगम का एक पसंदीदा बाग़ था। और इस बाग़ में उन्होंने एक महल भी बनवाया था, जो कि मैं आपको उसके खंडहरात दिखाऊंगा, जिनको कि पूरी तरह से बदमाशों ने, बदतमीज़ लोगों ने पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया। यहाँ के सर्वेंट हाउस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपने ज़ियारत की नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर के इस मक़बरा तो अब नहीं कहेंगे, क़ब्र मुबारक की, और इस क़ब्र मुबारक के इस चबूतरे की, इस अहाते की माशाअल्लाह यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल की तरफ से यहाँ पे कभी कभार गार्डनिंग के लिए माली वगैरह आ जाते हैं, जो कि आप दरख्त देख रहे हैं, इनकी दरख्तों की देख रेख होती रहती है। लेकिन फिर भी उस तरीक़े से यहाँ की देख रेख नहीं हो रही है जिस तरीके से कि होना चाहिए। अगर यहाँ पे सही तरीके से देख रेख होती, यहाँ पे एक चौकीदार बिठाया होता, तो ये माशाअल्लाह मक़बरा एक बहुत खूबसूरत बागीचा बन जाता, लोगों की सैर तफरी के लिए बन जाता। और ये एक हमारी तारीख़ी विरासत भी है, भोपाल की एक अज़ीम शान नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेकंड एम्पेरर कहा जाता है।
سیکنڈ ایمپیرور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ شہنشاہ ابوالمظفر شہاب الدین محمد شاہ جہان کو عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہماری ریاست بھوپال کی عظیم الشان نواب شاہ جہاں بیگم تاجور کو بھی عمارتیں بنوانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ریاست بھوپال کی زیادہ تر تعمیر کرنا عمارتیں نواب شاہ جہاں بیگم کی ہی تعمیر کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، تاج محل جو کہ شاہ جہاں آباد تھانے کے سامنے جو ایک گیٹ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ایک سامنے ایک بلند و بالا 7 مالہ دروازے کی جو عمارت ہے تاج محل، اس تاج محل کو نواب شاہ جہاں بیگم نے بہت ہی ذوق و شوق سے سن 1885 کے آس پاس اپنی رہائش کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور 3 سال تک انہوں نے اس کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جشن تاج۔ ہر سال وہ جشن تاج کے نام سے 3 دن کا ایک اجلاس منعقد کرتی تھیں، دعوت شیراز کا اہتمام ہوتا تھا، تمام قسم کے لوگ، مہمان، رشتہ دار، عزیزدار اور اہل خانہ، یوں سمجھیے کہ جو دعوت طعام ہوتی تھی وہ دعوت عام ہوتی تھی، بھوپال کی عوام کو بھی کھانے کے اندر، دعوت کے اندر شرکت کرنے کی دعوت ہوتی تھی۔ تو ماشاءاللہ نہایت ہی عظیم الشان نواب تھی نواب شاہ جہاں بیگم تاجور۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح نواب باقی محمد خان، جن کو کہ ان سے نکاح ہونے کے بعد امراء الدولہ کا خطاب عطا کیا گیا، ان کے ساتھ ہوا تھا، جن کے نام سے کہ بھوپال کے اندر امراء الدولہ کا باغ ابھی بھی واقع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنا بھارت ٹاکس کے آگے جو امراء الدولہ کا باغ ہے وہ ان کے شوہر کے نام پہ ہی واقع ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ان سے نواب شاہ جہاں بیگم کو ایک صاحبزادی ہوئی نواب سلطان جہاں بیگم، لیکن اس کے بعد باقی محمد خان صاحب کا نواب امراء الدولہ کا انتقال ہو گیا، نواب شاہ جہاں بیگم بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نواب شاہ جہاں بیگم بیوہ حالت کے اندر ریاست بھوپال کا نظام چلا رہی تھیں، اور تاج محل میں آپ کو رہائش مسید تھیں۔ تو جو عرب کا ایک خاندان تھا، جو کہ میرے خیال سے جہاں تک خیال ہے عرب سے ہجرت کرنے کے بعد یو پی کے اندر کوئی سی جگہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، یو پی کے اندر قنوجی، شاید قنوج، ایک عرب کا خاندان قنوج میں بسا ہوا تھا، تو اسی خاندان سے تھے نواب صدیق حسن صاحب۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی جید عالم فاضل تھے، الحمدللہ وہ نواب صدیق حسن صاحب اتنے جید عالم فاضل تھے کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، وہ ایک بہترین مصنف بھی تھے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے علی گڑھ یونیورسٹیز ہیں، عثمانیہ یونیورسٹیز حیدرآباد ہیں، اور جو گلف کنٹریز کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آج بھی الحمدللہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اتنے عظیم و شان مصنف تھے۔ تو نواب شاہ جہاں بیگم نے تاج محل میں اپنی صاحبزادی نواب سکندر جہاں بیگم اور دیگر رشتہ داروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے نواب صدیق حسن صاحب کو حیض حافظ ہائر کیا، وہیں تاج محل میں ہی ان کو رہائش کے لیے ایک مکان دیا۔ لیکن نواب صدیق حسن صاحب کی حسن سلوکی سے، اخلاق سے، ان کے کردار سے نواب شاہ جہاں بیگم اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب نواب شاہ جہاں بیگم نے نواب صدیق حسن صاحب سے نکاح کر لیا، تو میں آپ کی بہترین اطلاع کے لیے بتا دوں کہ نواب صدیق حسن صاحب نواب نہیں تھے۔ میں بار بار نواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ سے ان کا نکاح ہوا تو ان کو پھر نواب شاہ جہاں بیگم نے نواب کا خطاب عطا کیا۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ پیش تر آیا کہ جب انہوں نے صدیق حسن صاحب سے نکاح کیا تو ان کی جو پہلے والی بیوی تھی، نواب صدیق حسن صاحب کی جو پہلے والی بیوی تھی، ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا نور الاسلام۔ تو انہوں نے جو نور محل، بھوپال کا شاید آپ نے نام سنا ہو، نور محل جو لال مسجد کے اوپر ہی، صفیہ کالج کے اوپر نور محل، وہ نور محل بنوا کے اپنے دوسرے شوہر کی پہلے والی بیوی اور ان کے بچوں کو عطا کیا۔ نور الحسن صاحب جو کہ صدیق حسن صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کے نام سے وہ محل بنوایا اور ان کو بھی وہ محل دیا، مطلب آپ نے حق تلفی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ نواب شاہ جہاں بیگم صدیق حسن صاحب سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگی تھیں کہ انہوں نے نواب صدیق حسن صاحب کو ریاست کا امیر الملک بنایا، پورے اختیار ان کو دے دیے۔ اور نواب صدیق حسن صاحب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جید عالم فاضل تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں حکومت کا نظام لیتے ہی نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ کو پردے کے پیچھے بھیج دیا۔ لیکن نواب صدیق حسن صاحب جو تھے، مطلب عالم فاضل تو تھے ہی، تو ساتھ میں جنگ آزادی کے آپ پروانے بھی تھے، اور اسی زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر برطانیہ حکومت قائم تھی۔ برطانیہ حکومت قائم ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ اسی زمانے کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے، برطانیہ حکومت کی مخالفت ہو رہی تھی۔ تو نواب صدیق حسن صاحب نے بھی یہاں برطانیہ حکومت کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جاسوس انگریزوں کے ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ کسی نے جاسوسی کر کے انگریزوں کو اطلاع دے دی کہ نواب شاہ جہاں بیگم کے شوہر امیر الملک ریاست بھوپال صدیق حسن صاحب برطانیہ حکومت کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس یہ خبر جیسی ہی انگریز گورنر کو لگی، تو انہوں نے نواب شاہ جہاں بیگم سے کہا کہ ہمیں آپ کے شوہر کے خلاف ثبوت ملے ہیں، آپ ان کو گرفتار کیجیے۔
مسئلہ کشمیر تبادلہ خیال بڑا پیچیدہ آ گیا، کیونکہ ثبوت تھے سارے۔ نواب شاہ جہاں بیگم اس ٹائم ریاست بھوپال برطانیہ حکومت کے ماتحت تھی، تو ان کو ظاہر سی بات تھی کہ اپنے شوہر کو گرفتار کرنا پڑا۔ لیکن اب چونکہ وہ نواب شاہ جہاں بیگم کے شوہر تھے، تو اس لیے ان کو جیل میں تو نہیں رکھا گیا، ان کو نظر بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو نواب شاہ جہاں بیگم نے اس زمانے میں انگریز گورنر سے گزارش کری کہ آپ اگر چاہیں تو میرے خاندان میں سے جس کو چاہیں آپ طبلہ، میرے خاندان میں سے آپ جسے چاہیں اس کو نواب بنا دیں۔ آپ میری صاحبزادی سلطان جہاں بیگم ان کو نواب بنا دیں، میں استعفیٰ دے رہی ہوں، ریاست سے، حکومت سے استعفیٰ دینا چاہتی ہوں، بس مجھے میرے شوہر صدیق حسن صاحب کے ساتھ تاج محل جو کہ انہوں نے بڑے ارمانوں سے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، اس میں رہنے کی اجازت فراہم کی جائے۔ لیکن انگریزوں نے ان کی اس بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا نہیں بیگم صاحب، جب تک کہ آپ حیات ہیں حکومت کا نظام آپ ہی چلائیں گی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی سلطان جہاں بیگم کو یہ حکومت ٹرانسفر ہوگی۔ نواب شاہ جہاں بیگم نے بجھے دل سے ریاست کا نظام دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور مجبوری کے اندر اپنے شوہر صدیق حسن صاحب کو نور محل جو کہ انہوں نے ان کی پہلے والی بیوی کے لیے بنوایا تھا، اپنی پہلی والی بیوی بچوں کے لیے بنوایا تھا، اس میں ان کو نظر بند کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ ہوا کہ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن بیگم صاحب نواب صاحب کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ انگلینڈ گئیں۔ انگلینڈ جا کے انہوں نے وہاں پر مہارانی وکٹوریہ، کوئین وکٹوریہ، ملکہ وکٹوریہ سے انہوں نے درخواست کی کہ میرے شوہر بیمار رہتے ہیں، ان کو راتیں میرے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے۔ وہاں سے جب ان کو انگلینڈ سے یہ اجازت فراہم ہوئی تو انہوں نے نور محل سے لے کے تاج محل تک 1 بوگی کی ایک ریلوے لائن بچھوا لی تھی، جس میں صرف اونلی ایک بوگی ہوتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد، نواب صدیق حسن صاحب کو نور محل سے لاتی تھی تاج محل تک۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد نواب صدیق حسن صاحب کو اسی بوگی کے اندر بیٹھا کے واپس نور محل نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلا۔ آخر کار نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو گیا، جہاں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھوپال ٹاکس چوراہے کے اوپر وہ جو سفید سنگ مرمر کا مقبرہ ہے، وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ نواب شاہ جہاں بیگم بھی کافی بیمار رہنے لگیں، اور آخر کار بالآخر یہ ہوا کہ وہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ 1901 کے آس پاس آتے آتے آپ بستر پکڑ لیا، آپ نے آپ پلنگ سے لگ گئی۔ مسئلہ کشمیر تبادلہ خیال یہ ہوا، اتنی طبیعت ناساز ہو گئی کہ آپ کی زندگی کی آخری سانسیں چلنے لگیں۔ اس آخری وقت کے اندر آپ کی صاحبزادی سلطان جہاں بیگم، جو کہ ماں کے دوسرے نکاح سے خفا ہو کے اپنی نانی سکندر جہاں بیگم کے ساتھ اسلام نگر کے قلعے میں چلی گئی تھی رہنے کے لیے، آخری وقت میں ماں کے پاس آئی۔ تو اس وقت نواب شاہ جہاں بیگم اتنی ناراض تھیں اپنی صاحبزادی سلطان جہاں بیگم سے کہ انہوں نے سیدھے میں ان سے بات نہیں کری۔ جیسے ہی نواب سلطان جہاں بیگم نے نواب شاہ جہاں بیگم کو بستر پہ آ کے سلام کیا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دے کے کہا کہ آپ کیوں آئی ہو؟ جاؤ باہر بیٹھ کے میرے مرنے کا انتظار کرو، میرے مرنے کے بعد یہ ریاست تمہیں اپنے آپ مل جائے گی۔ اور سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، الحمدللہ ہماری نواب شاہ جہاں بیگم اتنی اللہ والی، اتنی سخی اور اتنی وسیع بلند و بالا جگر ذہن کی مالک تھیں کہ وفات سے پہلے آپ نے اتنا صدقہ خیرات، اتنی زکوٰۃ کی کہ خزانے کے اندر اس زمانے کے اندر صرف 40,000 روپے ہی بچے تھے، صرف 40,000 روپے بچے تھے۔ سارا آپ نے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے اندر نکال دیا، کار خیر کے اندر آپ نے سب خرچ کر دیا۔ مرنے سے پہلے آپ نے ایک فرمان سار عوام بھوپال کے لیے جاری کیا، جس میں کہ آپ نے کہا، اے میری عوام، ریاست بھوپال کی عوام، میں نواب شاہ جہاں بیگم آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے اس حکومت چلاتے میں اگر آپ کے متعلق مجھ سے اگر کوئی حق تلفی ہو گئی ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی ہو، تو خدا را میری عوام مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی عوام کو معاف کیا۔ تو الحمدللہ ایسی عظیم و شان تھی ہماری نواب شاہ جہاں بیگم تاجور۔ تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، آج آپ نے زیارت کی نواب شاہ جہاں بیگم تاجور کی قبر مبارک کی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو لیٹر، بائے بائے۔